یہ بنو امیہ کے سردار تھے، باپ اور بیٹا مروان اور حکم۔ ان کو مسلمان ہونے کے باوجود شیطانیوں سے باز نہیں آئے، تو میرے آقا نے وہ جو رحمت للعالمین تھا اس کی بارگاہ سے بھی سزا پا گئے، ان کو جلاوطن کر دیا گیا، طائف چلے گئے پیو پتر۔ عثمان غنی کے زمانے میں لوٹ کے آئے، امیر معاویہ کے عہد میں مروان حاکم مدینہ تھا، حاکم مدینہ دا جمعہ مروان پڑھاندا سی۔ دیکھو اس امت کے ساتھ کیا ہوا۔ یہ تفصیل کھوتران گے تے بڑے صحابہ دے نام وچ آ جاندے، مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ تھوڑا سا میں ریزرو رکھ کے آگے چلا جاتا ہوں۔ ملک صاحب لاہور بیٹھے تھے، داتا صاحب اجتماع ہو رہا تھا، وہاں میں نے ایک سوال کیا کہ جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن لکھوایا تھا، ام المومنین حفصہ کے پاس بطار امانت رکھا تھا، قرآن کتھے گیا ہے؟ سبحان اللہ، ذہن آیا کہ نہیں؟ بڑی گرما گرمی ہوگی، مولوی صاحب گالاں کڈن لگ پے۔ سیدنا صدیق اکبر نے قرآن اکٹھا کرایا کہ نہیں؟ ام المومنین حفصہ کے پاس بتاؤ، اس زمانے میں ٹینریاں نہیں تھیں، موٹے چمڑے پہ لکھایا یہ 80-90 من کی چیز ہے۔ میرے نبی پاک سرور کائنات نے کافر بادشاہوں کو خط لکھے، 1.5 فٹ کے چمڑے ہیں، 15 سال بعد وہ ملک فتح ہوئے، مسلمانوں نے وہ خط لے لیے، وہ ان 1.5 فٹ کے چمڑے کے لکھے ہوئے خط ان کے پاس ہے، 80 من کا صدیق اکبر والا قرآن اس امت کے پاس نہیں ہے۔ یہ مروانیات کتے کتے بیان کرا، تو نا ہم تو پوچھتے نہیں کہ قرآن جب اکٹھا ہو گیا دوبارہ کیوں اکٹھا کرنے بیٹھ گیا۔ مروان تھا عہد عثمانی میں، بڑے درد کی باتیں ہیں، کھولو تو اپنے گریباں چاک ہوتا ہے، اپنے کپڑے ننگے ہوتے ہیں۔ کوئی ایسا فاتح مدینے میں داخل نہیں ہوا جو قرآن اٹھا کے لے گیا ہو۔ ویسے بھی 1.5 فٹ کا چمڑے کا ٹکڑا ہو، 80-90-100 من والا قرآن، ام المومنین حضرت عائشہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس یہ امانتاً رکھا گیا تھا۔ عثمان غنی کے دور میں جب آل نال مروان ہوا، پھر قرآن لکھا گیا۔ پھر مروان نے عبداللہ بن عمر سے کہا کہ وہ مجھے لے دے، ام المومنین نے نہیں دیا، مروان بڑا زور لایا، بالآخر ام المومنین کی وفات کے بعد عبداللہ بن عمر سے مروان کی دوستی تھی، اس نے وہ قرآن لے کر ضائع کرا دیا۔ یہ وہ معلوماتی چیز ہے جو آپ کو کسی نے بھی نہیں دینی۔ تھوڑا سا تھاٹ پرووکنگ بات بھی تو کر دیا کریں، علمی بات بھی کیا کریں۔ سانو تو مولوی ہیں گھیرا پالا ہے جو پتا کہتا ہے کہ ایسی پتہ نہیں چیز کیا ہے۔ مروان حاکم مدینہ تھا، قرآن چاک ہو گیا۔ مروان حاکم مدینہ تھا، دور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ امام حسن نے وفات پائی، شہادت پائی، دنیا سے جانے سے پہلے اپنے بھائی کو کہا بھائی جا ام المومنین سے جا کے عرض کر میرا دل کرتا ہے میں بھی اپنے نانا کے قدموں میں قبر بنا لوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انہوں نے کی پتا کہ قبرانچ کی ہے، انہاں قبرانچ کچھ نہ ہوندا تے حسن علم
ان کے گھرانے میں ان کے سینوں میں موجود ہے، مولا علی کے بیٹے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ، حق۔ دیکھو بات سن، کہتے ہیں مسجد نبی جانا ہے، فلانی نیت کرے، گستاخ ہے۔ صدیق اکبر نے مرتے وقت وصیت فرمائی مجھے سرکار کے روضہ عطر پر لے جانا، سرکار اجازت دے تو دفن کر دینا، نہ دے تو دفن نہ کرنا۔ آج بات سنو، صدیق اکبر مر کر بھی میرے آقا کے روضے کی طرف جا رہا ہے۔ آج کا وہابی مولوی روضے کی طرف جانا جائز نہیں سمجھتا، اس کا صدیق اکبر سے کیا تعلق ہے؟ مر کے بھی میری مٹی غلام اسی، وہ سرکار کے روضے کی طرف سفر ہے۔ میرے خاتون جنت کے شہزادے نے حضرت ام المومنین بی بی عائشہ سلام اللہ علیہا اسی سنیے نے عادت پئی ہے رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس امام حسین تشریف لائے، عرض کی کہ بی بی جی یہاں میرے بھائی کی خواہش ہے کہ وہ اپنے نانا کے قدموں میں دفن ہو جائے۔ بی بی جی نے اجازت دے دی، قبر کھودی گئی، میرے آقا کے نواسے کا جنازہ لایا گیا۔ جب حضور کے روضے پہ پہنچا تو مروان کے آدمی پہنچ گیا کہ خبردار ہم نے اس بندے کو یہاں دفن نہیں ہونے دینا۔ کب تک لوگوں کو جھوٹیاں کہانیاں سنائیں گے کہ فلاں کو تو آل کے ساتھ بڑی محبت تھی، فلاں کو آل کے ساتھ بڑی محبت تھی۔ میرے نبی کی آل کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مدینے کے گورنر نے روضہ رسول میں اپنے نانا کے قدموں میں دفن نہیں ہونے دیا۔ محبت کی کہانی تھی نا۔ آخر اس روضے کچھ ہوئے گا تو وہ نانا کے قدموں میں جاتا تھا، اس روضہ عطر میں کچھ ہوگا تو صدیق اکبر گئے، اس روضہ عطر کے اندر کچھ ہوگا تو عمر فاروق نے۔ زندگی تو زندگی تھی، میرے آقا کے غلاموں نے موقع نہیں نا، ہر ایک کا مر کر بھی اس روضہ عطر تک پہنچنا پسند کیا۔ محبت کی کہانی ہے میرے دوستو۔ وہ تو ویسے ہی مروان کے حوالے سے بات کر دی، جب حکمران عوام میں ہر دل عزیز نہیں ہوتے، جب لوگ ان کی بات نہیں سنتے تو ان کو مختلف حربے کرنے پڑتے ہیں۔ عید کا دن تھا، عید کی نماز کا وقت ہے، مدینہ منورہ کا شہر ہے، آج مروان حاکم مدینہ ہے، عید پڑھانے نکلا تو اس نے ممبر پہ چڑھ کے خطبہ دینا شروع کر دیا۔ لوگوں نے ٹانگوں سے کھینچا، چادر کو کھینچا، او بعد آ، نبی پاک کی سنت یہ ہے کہ عید کا خطبہ نماز کے بعد ہوتا ہے۔ وہ ڈٹا رہا، دیتا رہا، نماز اسی طرح پڑھا دی۔ دیکھیں ان کی دیدہ دلیری، یہ صحابہ کا دور ہے، یہ خدا کا دین آگے پیچھے ہو رہا ہے۔ زبردستی خطبے پہلے پڑھے، نماز بعد میں پڑھائی، چل پڑا۔ صحابہ نے کہا تم نے کیا کیا ہے؟ پہلے چاروں خلفاء مدینے کے لوگ عید پڑھاتے ہیں، نماز پہلے ہوتی ہے، خطبہ بعد میں دینا سنت مصطفیٰ ہے، تو نے میرے آقا کے دین کو بگاڑ ڈالا۔ کہنے لگا میں کیا کروں، میرا کیا قصور ہے؟ انہوں نے کہا اگر میں نماز پہلے پڑھاتا، خطبہ بعد میں دیتا، سارے لوگوں نے بھاگ جانا تھا، میرا خطبہ کسی نے نہیں سنا۔